ٹھیک سر، یہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے عابد زبیری صاحب کی بات کی، انہوں نے کہا یہ حملہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مارشل لاء میں اس طرح کے قوانین آتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کنٹرول ہو گیا ججز کے اوپر. آپ تو خود ایک جج رہ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید کریں درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کسی حد تک تو ان کی محترم زبیری صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور کسی حد تک کچھ باتوں کی حد تک میں بصد احترام اختلاف رکھتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک اختلاف کس پہ رکھتے ہیں سر؟ میں عرض کرتا ہوں، جہاں تک تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اور قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ آئین پاکستان نے پارلیمان کو دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کنسیپٹ ہے یہ 2006 سے ہے، یہ آج سے نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر دیکھیں، جو آج کی اپوزیشن کے رہنما ہیں محترم عمران خان صاحب، وہ بھی سگنیٹری ہیں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے، جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہے وہ فارمیشن کے حوالے سے بات ہے. اب رہ گئی بات کہ اس کو کس طرح فارمیشن کرنا ہے. یہ بالکل میں زبیری صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے لیے ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے، اور لائرز فیٹرنیٹی مین سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، جن کو اس وقت تک آن بورڈ نہیں لیا گیا. یہ ہمارا اعتراض ہے حکومت وقت سے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ لائرز کو اور یا ان کے نمائندوں کو آن بورڈ لیں، کیونکہ ہم بھی اپنی ان پٹ دیں. جس طرح کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں جو حکومت وقت تھی اس وقت کی، انہوں نے بار کونسلز کو اعتماد میں لیا، جس کی وجہ سے ہم نے کامیاب ہوئے 2 ایسی شکیں انسرٹ کرانے کی جس کا فائدہ عوام الناس کو مل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آئین میں امینڈمنٹ کی بات ہے یہ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ حکومت وقت سے شاید غلطی ہوئی ہے اور جلد بازی اور اجلت دکھائی دی ہے، جس کی وجہ سے یہ موقع ان کو ملا ہے کہ وہ پاس نہیں کروا سکے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیکرٹ رکھا، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے بحث و تمہیز کے لیے متعلقہ افراد، متعلقہ اداروں کی طرف ریفر نہیں کیا. کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا، اس میں بہتری ہو سکتی ہے. یہ آپ نے دو بڑی اہم نکات جو ہیں وہ آپ نے رکھے کہ ایک تو مشاورت نہیں کی گئی، پھر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، مگر آپ نے ایک اہم سوال اٹھا دیا اور وہ یہ کہا کہ آئینی کورٹس جو ہیں، عدالتیں جو ہیں، وہ ہمیشہ سے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، میثاق جمہوریت کا حصہ رہے ہیں.